السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، میں محمد عثمان آپ کے سامنے قرآن مجید کی تجوید کو آسان اور سہل انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جس سے آپ کے لیے قرآن مجید کے حروف کی ادائیگی، درست ادائیگی آسان ہو جائے گی، اور حروف کو ملا کر الفاظ اور الفاظ کو ملا کر پھر آیات بنانا نہایت آسانی کے ساتھ اچھے انداز میں آپ کو سمجھ آ سکے گا۔ میں کچھ عرصے سے قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہوں، اور اس دوران ہونے والے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے کچھ نئے لیکن آسان انداز میں قرآن مجید کی تجوید کے ضروری قواعد اور اصول اور رولز کو پیش کر سکوں، جن کو یاد کرنا اور یاد رکھنا اور سمجھنا سب آپ کے لیے آسان ہو، اور تجوید کو ایک مشکل علم سمجھ کر جو ہم مسلمان اس سے دور بھاگتے ہیں اور سیکھنے کی اس میں کوشش نہیں کی جاتی، تو اس میں یہ کورس آپ کا مددگار ثابت ہو اور آپ آسان انداز میں قرآن مجید کی ضرور تجوید کو سیکھ سکیں۔ علم تجوید کیا ہے اور اس کے بارے میں باقی ضرور تفصیل تو میں نے فیس بک پیج پر کچھ تحریروں کی شکل میں جمع کر دی ہے، وہ تحریریں آپ فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں، میں ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ ان کو حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم تفصیل میں جانے کے بجائے مختصراً سمجھیں گے کہ علم تجوید کیا ہے۔ علم تجوید کی تفصیلاً جو تعریف ہے اس میں جانے سے پہلے ہم ایک مختصر سی بات پر غور کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں ایک بنیادی نقطہ پتہ لگ جائے کہ تجوید آخر ہے کیا۔ تو کسی بھی حرف کو کیسے اور کہاں سے پڑھنا ہے، اس بات کو جان لینے کو علم تجوید کہتے ہیں۔ صرف دو آسان سی باتوں کا خلاصہ ہے علم تجوید، کہ کسی حرف کو کیسے پڑھنا ہے اور کہاں سے اس کو پڑھنا ہے۔ کیسے سے مراد یہ ہے کہ حرف کی آواز کیسی ہوگی، موٹی ہوگی، باریک ہوگی، حرف کی آواز یا حرف کی کیفیت یا حرف کی حالت، آواز کی حالت کس قسم کی ہوگی، اس بات کو جاننا، اور حرف کو کہاں سے پڑھا جائے گا۔ کہاں سے مراد منہ کے اندر سے کس خاص جگہ سے کس خاص حرف کو نکالا جائے گا، یا اس خاص حرف کی آواز منہ میں سے کہاں سے ادا ہوگی، صرف اس بات کو جان لینے کو علم تجوید کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ حرف کی آواز ہمارے منہ کے کس خاص حصے سے نکلے گی۔ نمبر 2، حرف کی آواز جو نکلے گی تو وہ کیسی ہوگی، موٹی ہوگی، باریک ہوگی، اونچی ہوگی، نیچی ہوگی، نرم ہوگی یا سخت ہوگی، اس بات کو جان لینے کو علم تجوید کہتے ہیں۔ کیسے اور کہاں سے، حرف کو کیسے پڑھنا ہے اور کہاں سے پڑھنا ہے، صرف اس کو جان لینے کو علم تجوید کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ کتب کے اندر اس کی تعریف، علم تجوید کی تعریف کیا کی گئی ہے۔ تو تجوید کا معنی درست کرنا، اچھا بنانا، عمدہ بنانا، اس طرح کے اس کے معنی ہیں۔ اور علم تجوید سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو درست انداز میں، اچھے انداز میں بنا سنوار کر کس طرح پڑھا جائے۔ کس علم کے ذریعے سے یہ پتہ لگے گا کہ قرآن مجید کو کس طریقے سے درست اور عمدہ پڑھایا جا سکتا ہے، تو اس علم کو علم تجوید کہتے ہیں۔ اب کتابوں کے اندر اس کی جو علم تجوید کی تعریف کی گئی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو ایک بنیادی خاکہ مل جائے گا کہ یہ علم تجوید جو ہے یہ کن بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے۔ تجوید کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں حروف کو ان کے درست مخرج سے، حروف کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کے علم کو کہتے ہیں۔ علم تجوید قرآن مجید کی تلاوت میں حروف کو ان کے درست مخرج سے اور حروف کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کے علم کو کہتے ہیں۔ اب اس تعریف کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان دو الفاظوں کو سمجھنا ہوگا جو کہ آپ کے لیے نئے ہوں گے۔ ایک لفظ ہے مخرج اور دوسرا لفظ ہے صفات۔ ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، کسی بھی چیز کے نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو ہم اس کا مخرج کہتے ہیں۔ پانی اگر چشمے سے نکل رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ چشمہ جو ہے یہ پانی کا مخرج ہے، یعنی کہ پانی کے نکلنے کی جگہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے منہ سے حرف کی آواز پیدا ہو کر نکلتی ہے، تو منہ کے اندر جس خاص جگہ سے کوئی خاص حرف نکل رہا ہے تو اس لفظ کا مخرج اس جگہ کو مانا جائے گا جہاں سے وہ حرف پیدا ہو رہا ہے یا حرف کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے وہاں پر تعریف میں ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں سب سے پہلے اہم بات کیا ہے کہ حرف کو اس کے درست مخرج سے ادا کرنا ہے۔ یعنی کہ درست مخرج کون سا ہوگا؟ جس مخرج کو، یعنی نکلنے کی جگہ کو ماہرین نے اور تجوید و قراءت کے ماہرین جو
استاد قرہ تھے انہوں نے جو ذکر کر دیا ہے کہ فلاں مخرج فلاں حرف کے لیے ہے، یعنی منہ کے فلاں حصے سے فلاں حرف نکلے گا اور منہ کے فلاں حصے سے فلاں حرف نکلے گا، تو جن جگہوں کا انہوں نے تعین کیا ہے، جن جگہوں کو انہوں نے متعین کر دیا ہے، انہی خاص جگہوں سے حرف کو ادا کرنا ہے، حرف کو نکالنا ہے، حرف کی آواز کو پیدا کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات ضروری ہے۔ دوسری بات ہم نے ذکر کی تھی کہ حرف کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو صفت کی جمع ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور صفت کہتے ہیں خوبی یا اچھائی کو۔ تجوید میں کسی حرف کی صفت سے مراد آواز کی وہ خاص کیفیت اور حالت ہے جس کیفیت اور حالت کے ساتھ حرف کو ادا کیا جا رہا ہو۔ یعنی کہ اگر بعض اوقات کسی حرف کی آواز ہم باریک پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کی صفت کہلائے گی، یا اگر ہم آواز کو اونچا پڑھ رہے ہیں یا ہلکا پڑھ رہے ہیں، یا آواز موٹی پڑھ رہے ہیں یا باریک پڑھ رہے ہیں، تو جو حرف کی خاص آواز ہوگی، اس کی خاص صفت ہوگی، اس کو ہم صفت کہتے ہیں کہ یہ اس کی صفت ہے یا کیفیت ہے یا اس کی حالت ہے، اسی کو صفت کہا جاتا ہے۔ تو جو صفات ماہرین نے طے کر دی کہ کسی حرف میں یہ صفات ہونی چاہیے، انہی صفات کے ساتھ ہم نے اس حرف کو ادا کرنا ہے، اور جن جگہوں سے منہ کے اندر جن جگہوں کو متعین کیا ہے ماہرین نے کہ منہ کے اندر فلاں جگہ سے فلاں حرف ادا ہوگا، اسی جگہ سے اس کو ادا کرنا اور انہی صفات کے ساتھ ادا کرنا جو کہ ماہرین نے ذکر کر دی ہیں اور جو ماہرین نے ادا کرنا لازم کر دی ہیں، انہی کے ساتھ حرف کو ادا کرنا، اس کو علم تجوید کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سمجھ لیجئے کہ حرف کو اس کے درست مخرج سے نکالنا اور حرف کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، اس کو ہم علم تجوید کہتے ہیں۔ نہایت آسان سی بات ہے۔ اس کو میں نے مختصراً آخر میں نے اس طرح لکھا ہے کہ کسی حرف کو کیسے اور کہاں سے پڑھنا ہے، صرف اس بات کو جان لینے کو علم تجوید کہتے ہیں۔ کسی حرف کو کیسے، یعنی کہ کن صفات کے ساتھ اور کن حالتوں کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کہاں سے پڑھنا ہے، یعنی منہ کے اندر کس خاص جگہ سے اس کو نکالنا ہے یا کس خاص جگہ سے حرف کی آواز کو پیدا کرنا ہے، ان دو چیزوں کو، کیسے اور کہاں سے، ان دو چیزوں کو جان لینے کو علم تجوید کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے علم تجوید کی تعریف کو پڑھا اور اس کو سمجھا، الحمدللہ۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگلے سبق سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ آغاز کریں گے قاعدے سے، اور تختی نمبر 1 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے اس کو، تاکہ پیغام اور جو تعلیم ہے وہ مزید آگے تک پہنچ سکے۔ اس میں کار خیر میں آپ حصہ میں لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔